ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ اتنے زیادہ اونٹ تھے کہ وہ گنے نہیں جا سکتے تھے۔ گائے بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ان کا شمار ممکن نہ تھا، اور بکریاں اس قدر زیادہ تھیں کہ ان کا حساب ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بے شمار مال عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، جسے اتنا کچھ دیا جائے وہ تو دوست بن ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور میرے ابراہیم کی آزمائش کر لو۔ چنانچہ فرشتے آزمائش لینے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت چراگاہ میں موجود تھے۔ جانور چر رہے تھے، غلام بھی ساتھ تھے، اور بہت بڑا ریوڑ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے، اور فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کھیت میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر بلند آواز میں ذکر کرنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو رک کے اور فرمایا، یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ آواز کتنی پیاری ہے، کتنی میٹھی ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز کی طرف چل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ دو فرشتے انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے رب کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم ہی ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر ذکر کرو۔ وہ کہنے لگے، ابراہیم، پہلے تو ہم اپنی مرضی سے ذکر کر رہے تھے، اب اگر آپ کہتے ہیں تو پیسے لگیں گے، یعنی کوئی قیمت دینی پڑے گی، تبھی ہم آپ کو ذکر سنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ، میرے رب کا ذکر سنانے کے بدلے کیا لوگے؟ جو مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگے کہ جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں یہ ساری ہمیں دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ساری بکریاں تمہاری ہوئیں، بس مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر سناتے رہو۔ انہوں نے ذکر کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر سنا تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد فرشتوں نے ذکر روک لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ذکر کیوں روک دیا؟ وہ کہنے لگے، اگر اب ذکر سننا ہے تو اس کی اور قیمت دینی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت چاہتے ہو تو یہ گائیں بھینسیں بھی لے لو، بس مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہو۔ انہوں نے گائیں بھینسیں لے لیں اور دوبارہ ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرشتوں نے پھر سے ذکر روک لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے۔ کیفیت وہی جاری ہے، اور کہنے لگے فرشتے، بس بھائی، قیمت پوری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم، بکریاں ہم لے چکے ہیں، گائے بھینسیں بھی ہم لے چکے ہیں، اور اب اونٹ رہ گئے ہیں، سارے دے دو، پھر ذکر سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جا، سب تمہارا ہوا، مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہو، میں دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ سب کچھ دے دیا۔ اور فرشتوں نے پھر ذکر شروع کر دیا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ وہ کہنے لگے، جو قیمت آپ نے دی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ذکر سناؤ۔ فرشتے کہنے لگے، ابراہیم، اب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے؟ سب کچھ تو ہم آپ سے لے چکے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، یہ گائیں، یہ بھینسیں، بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا؟ اگر آپ لوگ چاہو تو مجھے اپنا نوکر بنا لو، میں زندگی بھر تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا، روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا بھی نہیں مانگوں گا، بس میرے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ سن کر فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست مال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کی وجہ سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے اور کبھی جان سے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کا کام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے نام سے جڑ جائے تو انسان مال، دولت، جانور، حتیٰ کہ اپنی محنت اور آرام سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کتنا بچا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا ذکر نہ رکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے نہیں آزماتا کہ وہ ناواقف ہے، بلکہ اس لیے آزماتا ہے کہ ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں تک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پہلے نمبر پر ہے یا آخری؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مقام دیا۔ یہ مقام مال سے نہیں ملا بلکہ یہ مقام قربانی سے ملا، یہ مقام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کی وجہ سے ملا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھ لیں، ذکر کو معمول بنا لیں اور آزمائش میں شکوہ کرنے کی بجائے صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دوستی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔